أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ ابھی اس وقت میں نے آپ کے سامنے صورت حج کی آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ صورت حج کی تفسیر ہر 2 ہفتے کے بعد بروز سنیچر کو ہوتی ہے ظہر کے بعد، اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں ان میں سے حج کے مناسک، ان کو مناسک حج کہتے ہیں، حج کے افعال، حج میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا چاہیے، ان افعال کو، ان مناسک کو اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر بیان ہوا تھا قربانی کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم حج کی قربانی ادا کرو اور اس کے گوشت میں سے اگر تم خود کھانا چاہو کھاؤ، لیکن جو تنگ دست ہیں، جو ایسی حالت میں ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کا بھی خیال رکھنا، یعنی قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہو، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ آج کی جو آیات کریمہ بھی میں نے پڑھی ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ ثم لیقضوا تفثهم، جب قربانی دے چکے ہیں حج کے اندر تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنی میل کچیل دور کر دے۔ کیا مطلب؟ جب حاجی حج کے لیے احرام باندھتا ہے تو احرام باندھنے کے بعد کچھ چیزیں اس کے لیے پھر ممنوع ہو جاتی ہیں، ان کا کرنا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ بالوں کا مڈانا، ناخنوں کا تراشنا، خوشبو لگانا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے منع ہو جاتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک امر یعنی طبعی ہے کہ جب ناخن بڑھیں گے، بال بڑھیں گے تو ان کے نیچے میل کچیل جمع ہوتی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب تم قربانی دے چکے ہو اب تم یعنی اپنی میل کچیل دور کرو، یعنی احرام کو تم اتار دو۔ حج کے مسائل میں بیان کیا جاتا ہے کہ ترتیب وہاں ضروری ہے کہ پہلے قربانی دی جائے، اور قربانی یعنی حدیث سے تو وہ کہ پہلے رمی کی جائے، رمی کے بعد پھر قربانی دی جائے، اور قربانی کے بعد احرام کو اتار دیا جائے، آپ سر مڈا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ قرآن پاک سے اور احادیث سے مستنبط ہیں، چاہے وہ امام ابو حنیفہ کا کوئی مسلک ہو، امام مالک کا ہو، امام شافعی کا ہو، امام احمد بن حنبل کا ہو۔ تو لوگ یعنی فوراً اس بات کا اعتراض کر دیتے ہیں، دیکھیں یہ تو فقہ ہے۔ تو اب دیکھیے، ہم لوگوں کی آسانی کے لیے ائمہ کرام نے اس قرآن اور حدیث کے علوم کے سمندر میں غوطہ لگا کر ہمارے لیے مسائل نکالے اور ہمارے لیے ان کو کتابوں میں درج کر دیا ہماری آسانی کے لیے۔ تو یہ جو ترتیب ہے یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، اور یہ ترتیب تمام ائمہ کے نزدیک ترتیب کے ساتھ جو اللہ نے ترتیب بیان کی حج کی، اس کے ساتھ ترتیب کے ساتھ حج کرنا تمام علماء کے نزدیک کم از کم سنت ضرور ہے۔ جہاں تک واجب کا تعلق ہے
وہاں ائمہ کرام کے درمیان اختلاف ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب پہلے رمی کی جائے، پھر اس کے بعد قربانی کی جائے، پھر اس کے بعد سر منڈایا جائے. ہاں یہ ترتیب واجب ہے. اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی اس ترتیب کے خلاف کرے اور اس عمدن اس ترتیب کو چھوڑ دے یا بھول کر اس کو چھوڑ دے تو پھر اس کو دم جنایت دینا ہوگا، یعنی اس کو ایک قربانی دینی ہوگی، اس کو ایک جانور ذبح کرنا ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے اپنے دلائل ہیں کہ دیکھیں یہاں اللہ تبارک نے ترتیب بیان کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ان افعال میں یعنی قربانی کرنے میں، سر منڈانے میں، رمی کرنے میں آگے پیچھے کر دے تو پھر اس کو حدیث حضرت ابن عباس کی حدیث ہے کہ اس کو پھر دم جنایت دینا ہوگا، یعنی اس کو پھر ایک جانور ذبح کرنا ہوگا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے. یعنی کیا مطلب؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سنت کے خلاف کرے گا، یعنی ترتیب نہیں کرے گا، ترتیب کے خلاف کرے گا تو اس کو کوئی قربانی نہیں دینی ہوگی، لیکن اس کو اس کے ثواب کے اندر کمی آ جائے گی. دیکھیے یہ جو دور جا رہا ہے یہ ایک پرفتن دور ہے، فتنے کا دور ہے، شرور عام ہے. تو ہم لوگ یعنی جو سنت کی جو وقعت ہے وہ ہمارے دل و دماغ سے نکل چکی ہے اور سنت کو ہم نے کچھ بھی نہیں سمجھ رکھا. یہ ذہن میں رکھے، سنت کو ہم نے کچھ بھی نہیں سمجھ رکھا. حالانکہ اللہ تک پہنچنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یمن کے لیے الوداع کر رہے تھے تو اب ظاہر ہے کہ صحابی رسول ہیں اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساتھ میں یہ بھی خوشخبری یہ بھی ان کو بتا دیا کہ اے معاذ شاید جب تم کبھی جب واپس وہاں سے آؤ تو تمہیں میری قبر سے گزرنا پڑے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا تھا کہ میری یعنی موت واقع ہو جائے گی، جب تم واپس آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے. تو حضرت معاذ رضی جبل نے یہ سنا تو رونے لگے. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کیا فرمایا کہ معاذ سنو، جو میری سنت کے اوپر چلے گا وہ خواہ یعنی علاقے کے لحاظ سے کتنے دور کیوں نہ وہ ہم سے قریب ہے، اور جو ہماری سنت کے اوپر نہ چلے چاہے کتنے ہمارے قریب وہ ہم سے دور ہے. تو یہ سنت جو ہے اس کو ہم نے کچھ بھی نہیں سمجھ رکھا. حالانکہ اللہ تک پہنچنے کا واحد راستہ وہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جس نے اس کو ترک کر دیا، آپ دیکھیے جتنے بھی مشائخ گزرے ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، آپ ان کی سبانہ حیات پڑھ کر دیکھ لیں تو آپ کو یہی نمایاں بات ملے گی. وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم جہاں تک پہنچے ہیں ولایت کا جو بھی درجہ ہمیں ملا ہے، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ درود شریف کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے. تو درود شریف یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا. کسی عبادت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں یہ نہیں فرماتے کہ میں تمہارے اوپر اتنی رحمت نازل کروں گا اور یہ کام میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں. لیکن جب درود شریف کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رحمت بھیجتے ہیں نبی کے اوپر، اور اللہ کے فرشتے بھی دعائے رحمت کرتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے، اور تم بھی اے مومنو تم بھی درود بھی بھیجو. تو درود شریف یعنی یہ وہ عبادت ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب ہوں، اس کے بعد آپ کو کہتا ہوں کہ سنت کو ہم اس کو نظر انداز نہ کریں. اللہ تک پہنچنا ہے، اس لیے اللہ کیا فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، تابعداری کی جائے، فرمانبرداری کی جائے، آپ کی سنتوں پر اوپر چلا جائے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے. دیکھیے ہم اللہ کے محبوب، اللہ ہم کو اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ ہم سے پیار کرنے لگا. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے محبت کریں، کب آتے ہیں کہ کوئی دوسرا آپ سے محبت کرے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری نبی کی سنت پر چلو گے تو میں تمہیں اپنا بنا لوں گا، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں تم سے محبت کرنے لگوں گا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تو میں عرض کر رہا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بھی سنت کے خلاف کرے گا تو وہ سن لے
کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے سنت کے خلاف کر لیا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ثواب رکھا ہے اس حج کے اندر، اس ثواب کے اندر کٹوتی ہو جائے گی، اس ثواب کے اندر کمی آ جائے گی۔ آپ دیکھیے قیامت کے دن ایک انسان یعنی ذرا سی نیکی کا وہ محتاج ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس تک پہنچنے کے لیے سنتوں جیسی چیز ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اس سے کیوں نظر انداز اس کو کیا جائے اور اپنے آپ کو ثواب سے کیوں محروم رکھا جائے؟ تو حضرت امام شافعی کا یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ترتیب سنت ہے، لیکن سنت کے خلاف کرو گے تو تمہارے ثواب کے اندر کمی آ جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، لوگوں کو چاہیے، حاجیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظر کو پورا کریں۔ نظر کا معنی ہے کہ منت ماننا۔ منت کے معنی کیا ہے؟ کہ ایسا کام کہ جو ہمارے اوپر فرض نہیں، واجب نہیں، شریعت نے، اللہ کے رسول نے اس کو ہمارے اوپر ضروری نہیں قرار دیا، ہم خود اس کو اپنے اوپر ضروری قرار دیتے ہیں۔ یعنی یوں کہیں، اس کے دو طریقے ہیں۔ کہ یہ ہے کہ آدمی یوں کہے کہ یہ کام میرے لیے، اللہ کے لیے میں نے کرنا ہے، اب اس کے لیے وہ کام ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس کو معلق کر دے، مشروط کر دے، یعنی یوں کہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ اس کے ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے، اگر وہ پاس ہو گیا یا پاس ہوگی تو میں ایک روزہ رکھوں گا۔ اگر فلاں بیمار ہے، اگر اس کو اس بیماری سے شفا ہوگی تو میں اتنے نفل پڑھوں گا۔ تو اگر وہ کام ہو گیا تو پھر اس کے لیے یہ کام کرنا ضروری ہو گیا۔ اب یہاں سوال یہ ہے، اور اہل تفسیر یہاں ایک سوال اٹھاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حج کے مسائل بیان کر رہے ہیں، اور نظر ماننا، اس کا حج سے کیا تعلق؟ یہ تو خود ایک مستقل مسئلہ ہے، چاہے حج کے دوران ہو، چاہے حج کے علاوہ کسی جگہ کے اوپر ہو، لیکن اس کو حج کے دوران کیوں، یعنی جہاں حج کے مسائل بیان ہو رہے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ کے اندر منت ماننے کو بیان کر دیا۔ حالانکہ منت تو آپ وہاں حرم کے اندر وہاں بھی مان سکتے ہیں، حرم کے اندر نہیں ہے، کسی ملک کے اندر ہے وہاں بھی مان سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مسائل کے درمیان کے اندر نظر ماننے کو، منت ماننے کو کیوں بیان کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اہل تفسیر فرماتے ہیں اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ شاید ہمارے ایشیا کے لوگوں کے اندر یہ بات نہیں ہے، لیکن عربوں کے اندر یہ بہت بات پائی جاتی ہے کہ جب حج کے لیے آدمی نکلتا ہے تو اس وقت اس کا دل کا داعیہ یہ ہوتا ہے کہ میں اب اللہ کے گھر کے جا رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو سفر ہوتا ہے اس کے لیے اس نے شاید کتنے عرصہ لگایا ہو پیسے جمع کرنے کے لیے، اور یہ سفر یعنی شاید اس کا یہ پہلا اور آخری سفر ہو، پھر اس کے بعد شاید اس کو نصیب نہ ہو، تو وہ جو جا رہا ہوتا ہے اس کے دل کے بہت سارے ارادے ہوتے ہیں کہ میں وہاں جا کر اتنی نیکیاں کروں گا۔ اور عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ منت مان لیتے ہیں کہ میں وہاں اتنی زیادہ قربانیاں دوں گا، اللہ کے نام کے اوپر جانور ذبح کروں گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منت ماننے کو حج کے مسائل کے درمیان کے اندر بیان کر دیا کہ جب کوئی حاجی جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر بہت سارا داعیہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے، وہاں جا کر میں یہ بھی کروں گا، ایک قرآن ختم کروں گا، میں اتنا کروں گا، اتنے طواف کروں گا۔ تو وہاں جہاں اور بہت ساری نیکیوں کی نیت کرتا ہے وہاں یہ بھی منت مان لیتا ہے کہ میں اتنے عمرے کروں گا، میں اتنے طواف کروں گا، اور میں اتنے یہ کام کروں گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کو بیان کیا۔ دوسرا بات فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے کہ جس طرح منت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ کام جو شریعت نے آپ کے اوپر فرض نہیں کیا آپ خود اس کے اوپر واجب قرار دیتے ہیں، اسی طرح جب ہم احرام باندھتے ہیں تو احرام جب باندھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے خوشبو لگانا ممنوع ہو گیا، ہمارے لیے ناخن تراشنا ممنوع ہو گیا، بال کاٹنا ممنوع ہو گیا، لیکن احرام پہنے سے پہلے یہ چیزیں اصل کے اندر حلال ہیں، یہ سب کی سب جائز ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ وہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی منت کو پورا کریں، یعنی جو چیزیں ان کے اوپر واجب ہیں ان کو پورا کریں۔ یعنی کیا مطلب کہ اگر تم نے احرام پہن لیا اب تم نے خوشبو کے قریب نہیں جانا، احرام تم نے پہن لیا اب تم نے بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں تراشنے، اور جتنے بھی واجبات ہیں تمہارے لیے ان کو تم پورا کرو۔ یعنی حج کے جتنے بھی واجبات ہیں، رمی کرنا یہ واجب ہے، اس کو تم پورا کرو، دیگر جتنے بھی مناسک حج ہیں تم ان کو پورا کرو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اب ان کو چاہیے کہ وہ بیت عتیق کا طواف کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کو نام دیا ہے بیت عتیق کا، کہ یہ آزاد گھر ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کو بیت عتیق، عتیق کے معنی آتے ہیں آزاد کے، اس کو بیت عتیق اس لیے قرار دیا ہے
کہ اللہ نے اس اپنے گھر کو ظالم بادشاہوں کے قبضے سے اور ان کے غلبے سے اللہ نے ہمیشہ اس کو محفوظ رکھا ہے. اور اس کے اوپر اگر کوئی واقعہ شاہد ہے تو وہ ابرہا کا واقعہ ہے کہ جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے اس نے مکہ مکرمہ کے اوپر حملہ کیا تھا، اور اس کا جو حشر ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن پاک کے اندر اب سورۃ فیل کے اندر بیان کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید حج کے مثال بیان کرتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا آئندہ 10 اس کو بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کو یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور یہ دعا فرمائے کہ جو وارث ہے یہ ختم ہو جائے. ابھی گورنمنٹ کی ایک یہ ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ وینسڈے سے فل لاک ڈاؤن ہو جائے، یعنی یہ فل لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں مسجدیں بھی شاید بند ہو جائیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ مسجدیں پھر دوبارہ بند ہو جائیں. اللہ ان مسجدوں کو ہمیشہ کھلا رکھے، آباد رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھوں قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ ہم سب کو یہاں بیٹھنا قبول فرما. یا الہ العالمین، اس وائرس کی وجہ سے جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اور یا اللہ یہ بھی امکان ہے کہ شاید مسجدیں بھی بند ہو جائیں، یا اللہ تو اپنا فضل فرما، کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. سب کچھ یہ ہمارے ہی گناہوں کے نتائج ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے. یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اس وائرس کو جڑ سے ختم فرما. اور یا اللہ پوری انسانیت کا جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، یا الہ العالمین پوری انسانیت کا امن و امان پیدا فرما. یا اللہ اپنی پاک بارگاہ لیکن ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.